اوشان کی نظریں اب بھی ٹائیگر پر گڑی ہوئی تھیں۔ اگر یہ عقل مند بھی ہوتا تو میں اسے لوشائی اول ہی سمجھتا۔ ٹائیگر نے ہنستے ہوئے اسے چھیڑا۔ وہ طیارہ نہیں اڑا سکتا تھا، میں طیارہ چلا لیتا ہوں۔ وہ خود اڑتا تھا، اوشان نے غرا کر جواب دیا۔ اب تم اڑا رہے ہو لٹل فادر۔ خاموش، حد ادب، اوشان نے غصے سے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ میں صرف ایک شرط پر لڑوں گا، ٹائیگر نے اس بار بڑی سنجیدگی سے کہا۔ کیسی شرط؟ بہرام نے چونک کر پوچھا۔ یہی کہ اگر ہار گیا تو تم لوگ ہنسو گے نہیں۔ عظیم لوشائی کبھی نہیں ہارا۔ تم اگر ہار گئے تو میں ہنسے بغیر تمہارا سر قلم کر دوں گا میرے بچے۔ اوشان کا لہجہ بہت ٹھوس تھا۔ تم سناجو کی کسی بھی شمشیر زن سے بہتر ہو سوائے میرے۔ ڈال اٹھاؤ، بہرام نے دھیرے سے کہا۔ ٹائیگر نے اس طرح منہ بنایا جیسے کوئی کسیلی چیز نگلنی پڑ رہی ہو، پھر اس نے ڈال اٹھائی اور آگے بڑھ گیا۔ ماسٹر، ہم نے اسے آتشی اسلحے کی تربیت دے کر اسے عفریت تو بنا دیا ہے، بہرام نے اچانک اوشان سے پوچھا۔ سناجو نے کسی عفریت کو جنم نہیں دیا اور نہ ہی تربیت دی ہے۔ اوشان کا لہجہ بہت نرم تھا۔ یہ لڑکا صرف اور صرف رحمت کا فرشتہ ہے۔ کیا نوگان عفریت نہیں بنا ماسٹر؟ بہرام نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں، وہ پاگل کتا ہے، محض پاگل کتا۔ اس مرتبہ اوشان کے لہجے میں حقارت تھی اور اس کا چہرہ بھی سرخ ہو گیا تھا۔ انہیں انتظار کرتے ہوئے 1.5 گھنٹہ ہو گیا۔ اس دوران میں 4 مقابلے گزر گئے اور پھر وہ اعلان ہوا جس کا اوشان اور بہرام کو انتظار تھا۔ اگلا مقابلہ۔ ارل مارشل نے ڈرامائی انداز میں اعلان کیا۔ سر ہیوز آف ہاؤس میزاری دی وائٹ نائٹ۔ اس نے اپنے بائیں طرف کھڑے ہوئے آہن پوش کی طرف اشارہ کیا اور انہیں چیلنج کرنے والے دی بلیک نائٹ سرونش آف جیول۔ اشارہ دائیں طرف آہن پوش ٹائیگر کی طرف تھا کہ درمیان ہوگا۔ کیا آپ حضرات تیار ہیں؟ ارل مارشل نے دونوں سے پوچھا۔ دونوں نے گردن ہلا کر جواب دیا۔ سلیوٹ دی پرنس، ارل مارشل نے ہدایت کی۔ دونوں نائٹس نے شاہی پیویلین کی طرف رخ کر کے تلواریں اور ڈالیں اٹھا لیں۔ یہ اسلامی کا قدیم انداز تھا۔ دربار کو سلام کرو۔ اس مرتبہ دونوں ہجوم کی طرف پلٹے۔ سلامی دیتے وقت ٹائیگر کا رخ اوشان کی طرف تھا اور اوشان نے یہ محسوس کرتے ہوئے بڑے باوقار انداز میں سر خم کر کے جواب دیا۔ ایک دوسرے کو سلام کرو۔ دونوں نے تلواریں سینے پر رکھ کر سلامی دی۔ مقابلہ شروع ہوتا ہے، ارل مارشل نے اعلان کیا اور ہر شخص اپنی جگہ خاموش ہو گیا۔ مقابلے میں استعمال کی جانے والی تلواروں پر دبیز موم کی کئی تہیں چڑھی ہوئی تھیں۔ تلواروں کا وزن بھی قدیم زمانے کی تلواروں کے برابر رکھا گیا تھا۔ سر ہیوز کا پہلا وار ٹائیگر نے ڈال پر روکا، لیکن سر ہیوز نے ایک جھٹکے سے تلوار کھینچی تو اسے دھکا سا لگا۔ وہ اس کے لیے تیار نہیں تھا، لہٰذا ڈگمگا گیا۔ ڈگمگاتے ہوئے اس نے دوسرا وار ناکام بنایا اور پھر دونوں گھٹنے زمین پر ٹکا کر جوابی وار کیا۔ سر ہیوز ڈگمگا کر کئی فٹ دور چلا گیا۔ عظیم لوشائی، اوشان بڑبڑا کر رہ گیا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ کیا مصیبت ہے، ٹائیگر نے سوچا۔ کسی کا بہروپ بدلنے کا بھلا یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ یہ لڑائی جاری رہی۔ سر ہیوز یقیناً بہت مشاق اور ماہر شمشیر زن تھا اور اس کا اندازہ ٹائیگر کو بھی ہو چکا تھا۔ ویسے اب تک وہ بھی کھیل ہی رہا تھا۔ وہ اس تنگ دائرے میں لڑتے رہے جو لوگوں کے کھڑے ہونے سے بن گیا تھا۔ پھر اچانک ہی ٹائیگر اکتاہٹ کا شکار ہو گیا۔ اس نے سر ہیوز کو گور کر دیکھا۔ اس نے تلوار سیدھی کی اور تابڑ توڑ حملے کرنے لگا۔ اس کی پھرتی قابل دید تھی۔ لوگوں کی سانسیں تک رک گئیں۔ سر ہیوز آہنی سرپوش کے باوجود گھبرا گیا۔ اس کا توازن بگڑ گیا، لڑکھڑا کر گرا اور پھر ٹائیگر نے تلوار کو الٹی طرف سے پکڑ کر دستے کی ضرب لگا کر سر ہیوز کا سر پوش توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ پہلا راؤنڈ ختم، ارل مارشل نے اعلان کیا۔ تالیاں بجیں اور اس قدر بجیں کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دی۔ دوسرا راؤنڈ محض 30 سیکنڈ جاری رہا اور 31ویں سیکنڈ میں سر ہیوز کا سرپوش سر سے گر کر دور جا گرا اور ٹائیگر نے تلوار کی نوک سر ہیوز کی کھوپڑی پر رکھ کر ہٹا لی۔ میں اس بہروپ سے تنگ آ جاؤں گا۔ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ مجھے بہروپ بھرنا پڑے گا۔ ٹائیگر ونسٹن ٹی ورتھ سوئم کے نام سے ایک ہفتہ قبل لا پاز باجا کیلیفورنیا آیا تھا۔ اسے اغوا ہونے کی خواہش تھی مگر ابھی تک پوری نہیں ہوئی تھی۔ شاید بہرام نے حالات کا تجزیہ کرنے میں غلطی کی تھی۔ چاراگھر کے سینیٹوریم میں 2 ہفتہ قبل ہی یہ اطلاعات آئی تھی کہ باجا کیلیفورنیا میں اغوا کی ایسی پراسرار وارداتیں ہوئی ہیں جن سے قومی سلامتی کو خطرہ لاحق ہے۔ اگرچہ اغوا ہونے والا ہر شخص امریکی نہیں تھا، لیکن ایک ایسے سائنسدان کو بھی اغوا کیا جا چکا تھا جو بظاہر پانی کی تلاش میں گیا تھا، لیکن دراصل وہ ایٹمی ری ایکٹر کے لیے جگہ تلاش کرنے نکلا تھا۔ ساتھ ہی اسے یورینیم کی تلاش کا مشن بھی سونپا گیا تھا۔ باقی اغوا ہونے والے تمام افراد امیر تھے۔ بہرام کو صدر مملکت نے فوراً ہی اس واقعے کی اطلاع دی تھی اور درخواست کی تھی کہ وہ اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لے۔ ٹائیگر اور روبی نے اس کی یہ کہہ کر مخالفت کی تھی کہ وہ FIA اور پولیس کا کام نہیں کر سکتے، تاہم یہ مخالفت کارگر ثابت نہ ہو سکی۔ پھر جب ٹائیگر نے یہ سنا کہ روبی اس مشن کی مخالف ہے تو وہ مشن پر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ روبی تلملا کر رہ گئی، لیکن اس سے قبل کہ وہ اس کے کان کھاتی، وہ F8 پر ٹیسٹ فلائٹ کے لیے نکل بھاگا تھا۔
پھر اچانک ہی ایک روز بہرام کو فوراً روانگی کے جنون نے آ گرا۔ مگر اتنی جلدی کیوں؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ اس لیے کہ فردوس کے سفیر متعین واشنگٹن کی اہلیہ بیگم سولت سبیب کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ بہرام نے غرا کر جواب دیا۔ بیگم سولت اس لیے کہ فردوس کے سفیر متعین واشنگٹن کی اہلیہ بیگم سولت حبیب کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ بہرام نے غرا کر جواب دیا۔ بیگم سولت حبیب کا اغوا بہرام کے نزدیک کوئی معمولی بات نہ تھی۔ وہ نہ صرف فردوسی سفیر کی اہلیہ بلکہ ایک اہم فردوسی ایٹمی سائنسدان کی بہن بھی تھی، اور کوئی بھی جنونی طاقت، خاص طور سے فردوسی ایٹمی پروگرام کے مخالفین، انہیں یرغمال بنا کر کوئی مطالبہ پیش کر سکتے تھے۔ بیگم سولت حبیب سماجی حلقوں میں بہت معروف تھی اور کئی برس قبل چارہ گھر کی تنظیم میں لاشعوری طور پر بہرام کی سیاسی اور مالی مدد کر چکی تھی۔ ویسے اب کئی سال سے بہرام اور ان کے درمیان کوئی رابطہ نہیں تھا۔ بہرام کو اب یہ اطلاع ملی تھی کہ بیگم سولت کا بہرا حسن نظر پونٹا ایرینا کے پانیوں میں ایک جگہ لگر انداز ہے۔ یہ مقام لا پاز سے 70 میل جنوب میں تھا۔ بہرام کو اب یہ اطلاع ملی تھی کہ بیگم سولت کا بجرا حسن نظر پونٹا ایرینا کے پانیوں میں ایک جگہ لگر انداز ملا ہے۔ یہ مقام لا پاز سے 70 میل جنوب میں تھا۔ بجرے کاملہ اور مالکن سب ہی لاپتہ تھے۔ اس موضوع پر بہرام اور ٹائیگر کے درمیان تفصیلی گفتگو ہو چکی تھی۔ بہرام کے کمپیوٹر نے اطلاع دی تھی کہ بیگم سولت حبیب سمیت اغوا کیا جانے والا ہر فرد بہت امیر ہے۔ اسے میکسیکو یا اپنے وطن میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اسی اطلاع کے مطابق اغوا کرنے والوں نے ابھی تک کسی قسم کے تعاون کا مطالبہ نہیں کیا تھا، لہٰذا یہ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا کہ انہیں رقم کے لالچ میں اغوا کیا گیا ہے۔ ایک اور اہم بات یہ تھی کہ ان میں سے کسی کی لاش بھی نہیں ملی تھی، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ ان تمام افراد کو کسی خاص مقصد سے زندہ رکھا گیا ہے۔ بہرام اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ اغوا کی ان تمام وارداتوں کے پس پشت سیاسی مقاصد کار فرما ہے۔ وہ اس مخمصے میں بہرحال مبتلا تھا کہ اگر کوئی زیر زمین سیاسی تحریک موجود ہے تو ان علاقوں سے گوریلا آپریشن کی اطلاعات کیوں نہیں آتی۔ صحرا کا نقشہ اس امر کا غماز تھا کہ ان علاقوں میں کسی انقلابی گروپ کے چھپنے کی کوئی جگہ بھی نہیں۔ بہرام نے کمپیوٹر سے ایک تفصیلی رپورٹ طلب کی جس میں محض چند واقعات تھے۔ 1973 میں کرسمس کے موقع پر گوڈاجارا میں ستمبر لیگ کے ایک کمیونسٹ لیڈر کو پولیس نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا، اور پھر اس لیڈر کے حامیوں نے اپنی سرگرمیاں جاری رکھی تھیں۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کی رہائی کے لیے بعض سیاستدانوں کو اغوا بھی کیا تھا۔ وہ اپنے قیدی ساتھیوں کو سیاسی قیدی کہتے تھے۔ فروری 1974 میں ایک امریکی سیاح، اس کی بیوی اور بچوں کو مازاتان کے قریب جنگل میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ چند ہفتوں بعد ایک اور گروپ کو اسی علاقے میں لوٹا گیا تھا۔ ان افراد نے لاپاز پہنچ کر بتایا تھا کہ لوٹ مار کرنے والے خود کو ستمبر لیگ کا رکن ظاہر کر رہے تھے۔ اغوا کی ایسی وارداتیں اب پاجا میں بھی ہو رہی تھی، تاہم ابھی تک نہ تو کسی غیر ملکی کا قتل ہوا تھا اور نہ ہی کوئی مطالبہ سامنے آیا تھا۔ بہرام کا خیال تھا کہ کوئی گروپ بہت بھاری رقم کا مطالبہ کرنے کے لیے یرغمالیوں کو جمع کر رہا ہے۔ اس نے اس گروپ تک پہنچنے اور بیگم سولت سمیت تمام افراد کی بازیابی کے لیے ٹائیگر کو ایک امیر زادے کے روپ میں پاجا جانے کا فیصلہ کیا تھا، تاکہ اگر کوئی گروپ امیروں کو اغوا کر رہا ہے تو ٹائیگر بھی اغوا کر لیا جائے۔ ٹائیگر کی لاپاز آمد سے قبل ہی کئی معروف اخبارات اور میگزینوں میں ایسے فیچر شائع کرا دیے گئے تھے کہ ایک بگڑا ہوا امیر زادہ ونسٹن ٹی ورتھ ایڈونچر کے لیے لاپاز آ رہا ہے۔ ٹائیگر نے یہاں پہنچ کر کھیلوں کے کئی مقابلوں میں حصہ لیا، اور پھر بہرام کو مزید کسی اخبار میں خود فیچر شائع کرانا نہیں پڑا، کیونکہ اب ٹائیگر از خود اخبارات کی توجہ کا مرکز بن چکا تھا۔ اس نے ماؤنٹ لاگونا سے گلائڈر کے ذریعے صحرا میں اترنے والا ٹورنامنٹ جیت کر بہرحال تہلکہ مچا دیا تھا۔ فشنگ اور بوٹنگ میں بھی اس نے کامیابیاں حاصل کی تھیں۔ پھر اس کی نئی شاندار نفیس سرخ کار بھی توجہ کی مرکز بنی ہوئی تھی۔ اس تمام تر شہرت کے باوجود اسے ابھی تک اغوا نہیں کیا گیا تھا، اور یہ صورتحال ٹائیگر کو سخت ناپسند تھی۔ ٹائیگر لاس ایپروز ہوٹل کے ورانڈے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نظریں خلیج کے سرخ افق میں ڈوبنے والے سورج پر تھی۔ اگرچہ وہ ابھی تک اغوا نہیں ہوا تھا، لیکن لاپاز میں اسے بہرحال کوئی بوریت بھی نہیں ہوئی تھی۔ یہاں کے لوگوں سے اس کی دوستی ہو چکی تھی، اور دوستی کی اس فہرست میں اس حسینہ کا نام سب سے اوپر تھا جو اس وقت اس کے دائیں ہاتھ والی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ڈونا امینا مارٹر لاپاز کے ایک اہم صنعت کار کی دوسری بیٹی تھی۔ مرد ایک بار اس کی طرف دیکھ کر دوسری مرتبہ ضرور دیکھنا چاہتے تھے۔ اس کا حسن قیامت خیز تھا۔ اس کا دراز کا تناسب جسم، ستواں ناک، بڑے بڑے ہونٹ اور کالی چمکتی آنکھیں لوگوں کو ٹھنڈی آہیں بھرنے پر مجبور کر دیتی تھیں۔ اس کے دانت موتیوں کی طرح سفید اور چمکدار تھے۔ ایک دانت تھوڑا سا جڑا ہوا تھا، لیکن جب وہ مسکراتی تو اسی دانت کی وجہ سے بجلیاں گرا دیتی تھی، اور اس وقت بھی ٹائیگر کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ تم اسے پی کر تو دیکھو، اس نے میکسیکو کے مشہور عالم مشروب پینا کو سوڈا کے گلاس کی طرف اشارہ کر کے ٹائیگر سے کہا۔ سوری ڈارلنگ، ٹائیگر نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔
اگر پاپا کو علم ہو گیا کہ میں شراب پینے لگا ہوں تو وہ میری کھال اتار دیں گے۔ پھر وہ اپنے سامنے بیٹھی ہوئی دوسری لڑکی کی طرف دیکھ کر بولا، کیا آپ کو بھی یہ ڈرنک بہت پسند ہے سینوریتا آرڈنیز؟ اوزا آرڈنیز ڈونا ایلینا کی پرائیویٹ سیکرٹری سے زیادہ اس کا سایہ تھی۔ وہ اگر ڈونا سے زیادہ خوبصورت نہیں تو کم بھی نہیں تھی۔ اوہ ہاں، لوزا نے زیر لب مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں پہلے ہی بہت پی چکی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک بار پھر ان آبی پرندوں کو دیکھنے لگی جو فراخ سمندر کے سینے پر پھڑپھڑا رہے تھے۔ انہیں خلیج میں اپنے چھوٹے سے جزیرے میں واپسی سے قبل ٹائیگر کے ساتھ مچھلی کھانی تھی۔ اسی لمحے ویٹر بھی آ گیا اور ٹائیگر نے اسے مقامی زبان میں آرڈر دے دیا۔ ایکسکیوز می، میں ابھی آئی، لوزا نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی ہوٹل کے اندر لیڈیز روم کی طرف چلی گئی۔ تمہاری سیکرٹری میں حصے ظرافت بالکل نہیں ڈونا، ٹائیگر نے حسینہ کی طرف جھک کر کہا۔ ڈونا کا مترنم کہا گونج اٹھا، اس میں حسن ظرافت تو نہیں لیکن احساس ملکیت ضرور ہے ونسٹن۔ اس کا چہرہ گلابی ہو رہا تھا۔ پرائیویٹ سیکرٹری کا یہی کردار ہوتا ہے نا؟ لیکن وہ میری سیکرٹری ہی نہیں بلکہ بہترین دوست بھی ہے۔ ہم نے ایک ساتھ تعلیم حاصل کی ہے، میں اسے بہن جیسی محبت کرتی ہوں۔ عام زندگی میں وہ بہت بزلہ سنج اور خوش دل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہاں سنجیدہ رہ کر مجھ پر ظاہر کر رہی ہے کہ میں تم سے مناسب فاصلے پر رہوں۔ ٹائیگر نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس پر ڈونا کا چہرہ حیا سے لال ہو گیا اور آنکھوں میں عجیب سی چمک پیدا ہو گئی۔ وہ ایک لمحے تک ہچکچاتی رہی اور پھر شاید غرور حسن غالب آ گیا۔ آج تم نے کتنی مچھلیاں پکڑی؟ اس نے فوراً ہی بات بدل دی۔ 3 روسٹر فش، 2 روک باس اور ایک چھوٹی سی یوٹل۔ شاید سیزن ختم ہونے کے باعث مچھلیاں سرد ہواؤں کی وجہ سے نقل مکانی کر گئی ہیں۔ پھر بھی اتنی مچھلیاں پکڑ لینا بھی بڑی بات ہے ونسٹن۔ ڈونا نے اپنا ایک ہاتھ ٹائیگر کے ہاتھ کے قریب رکھ کر کہا، لیکن یہ بتاؤ کہ رات کو چھوٹی کشتی میں مچھلیاں پکڑنے کے بجائے کسی پرسکون جگہ کھانا کھانا پسند کرو گے؟ ڈونا، ٹائیگر نے ہاتھوں کا فاصلہ ختم کر دیا۔ جب سے میں نے ٹیپ پان کا ذکر سنا ہے کسی بھی جگہ کھانے کی خواہش ختم ہو گئی۔ کھانے کا اصل مزہ یہی ہے کہ جو خود پکڑو اسی کو کھاؤ۔ لو، لوزا آ رہی ہے۔ ٹائیگر نے ہاتھ ہٹا لیا۔ وہ دیر تک کھاتے رہے۔ اس دوران میں سورج سرخ گولے کی طرح خلیج کے پہاڑوں پر بیٹھا رہا۔ پھر ویٹر کو بل اور باری ٹپ دے کر ٹائیگر اٹھ گیا۔ چلو میلٹن پر چہل قدمی کرتے ہیں۔ شاندار۔ ڈونا بھی فوراً اٹھ گئی اور ظاہر ہے کہ اس کا سایہ بھی ساتھ ہی اٹھ گیا۔ وہ سنگی زینہ اتر کر سڑک پر پہنچے۔ انہوں نے منتظر ٹیکسی ڈرائیوروں کے جمگٹے کو پیچھے چھوڑا اور سہ طرفہ راستے کو کراس کر کے سڑک کے دوسری طرف آ گئے۔ لوزا آگے چل رہی تھی جبکہ ٹائیگر اور ڈونا ساتھ ساتھ تھے۔ ڈونا نے اس بار ہمت کر کے ٹائیگر کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ وہ چہل قدمی کے انداز میں چلتے رہے۔ ان کے آس پاس درختوں پر پرندے بسیرا کرنے کے لیے آ رہے تھے اور ان کی چیخو پکار موسیقی سے بھی بلی لگ رہی تھی۔ پھر کھیلتے ہوئے بچوں کے کہکہے زندگی کی طرح زندہ لگ رہے تھے۔ وہ جلد ہی اس جگہ پہنچ گئے جہاں امریکی ملاح جم کشتیاں کرائے پر دیا کرتا تھا۔ جٹ پٹے میں ایک جگہ کھڑی ہوئی ان کشتیوں کے بادبان عجیب سا سحر انگیز منظر پیش کر رہے تھے۔ ہلکی ہوائیں ان بادبانوں کو جومنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ ڈونا پر اس رومانٹک ماحول کا زیادہ اثر ہوا اور اس نے ٹائیگر کی کمر میں ہاتھ ڈال دیا۔ سردی لگ رہی ہے، ٹائیگر نے سرگوشی کی۔ ہاں، لیکن اب واپس چلو۔ ٹیپ پان تک پہنچنے کے لیے 2 فرلانگ پیدل چلنا ہوگا۔ وہ حیا آلود تبسم کے ساتھ بولی۔ وہ میلٹن سے گزر کر شاہراہ صدر پر پہنچے اور پھر کھپریل کی چھت والے ٹیپ پان کی طرف بڑھ گئے جہاں صرف سمندری غذا پیش کی جاتی تھی۔ اسی لمحے سورج غروب ہو گیا۔ ابھی وہ ایک چوراہے پر پہنچے تھے کہ انہیں ڈینگا مشتی کی آوازیں سنائی دی۔ یہ آوازیں اندھیری گلی میں سے آ رہی تھیں۔ ٹائیگر چوکنا ہو گیا۔ اس نے ان آوازوں کو غور سے سنا اور فوراً ہی اندازہ لگا لیا کہ کئی افراد ایک شخص کو بری طرح پیٹ رہے ہیں۔ اس نے گھوسے، تھپڑ اور پھر ایک چیخ کی آواز سنی۔ بچاؤ! کوئی بری طرح چلا رہا تھا۔ دوسری طرف جاؤ، ٹائیگر نے ڈونا کو سڑک کے پار دھکیلتے ہوئے کہا۔ بچاؤ بچاؤ! آواز پھر آئی۔ اس آواز میں بڑا کرب تھا اور پھر اچانک ہی گولی چلی۔ ٹائیگر کا ہاتھ بیلٹ پر گیا مگر وہاں کورٹ کمانڈر موجود نہیں تھا۔ اس نے سر جھٹکا اور تیزی سے اندھیری گلی میں دوڑ گیا۔ ونسٹن! ڈونا پیچھے سے چلائی۔ واپس آ جاؤ، وہ کئی ہوں گے۔ بچاؤ! پٹنے والا پھر چلایا۔ ٹائیگر پل بھر میں وہاں پہنچ گیا جہاں تشدد جاری تھا۔ اس نے جدوجہد کرنے والے ایک سائی کو چاقو نکالتے ہوئے دیکھا۔ یہ چاقو اس شخص پر وار لگا رہا تھا جس کو کئی افراد نے پکڑ رکھا تھا۔ ایک اور گنڈا چند قدم ہٹ کر پستول لیے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ یہ گروپ فٹ پاتی گنڈوں کا لگ رہا تھا۔ ٹائیگر نے لمبی زکن لگائی اور اس کی کونی چاقو والے گنڈے کے شانے پر لگی۔ گنڈا کسی بکری کی طرح ڈکرا کر زمین پر آ رہا لیکن وہ گرنے سے قبل اپنے شکار کے پیٹ پر چاقو کا گھاؤ لگا چکا تھا۔ ٹائیگر نے بیک کک کا بروقت استعمال کیا ورنہ عقب میں جھپٹنے والا گنڈا چاقو کا پورا دستہ اس کی پشت پر اتار دیتا۔ اس کی کک گنڈوں کی ران پر لگی۔ تڑاق کی آواز سنائی دی
اور غنڈہ آواز نکالے بغیر گر گیا۔ اسی لمحے 2 افراد نے دائیں بائیں سے اس پر حملہ کر دیا۔ ٹائیگر نے جھکائی دے کر خود کو بچایا۔ اس کے دونوں ہاتھ برق رفتاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ کسی سانپ کی طرح ہاتھ کی انگلیوں نے ایک غنڈے کے چہرے کو نوچا اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں دوسرے غنڈے کی گردن پر لگیں۔ پہلے غنڈے نے انتہائی کریہا چیخ ماری۔ اس کے دونوں ہاتھ چہرے پر گئے اور خون سے لت پت ہو گئے۔ اس کے گالوں کا گوشت ادھڑ گیا تھا، ہونٹ غائب تھے اور خون زخموں سے بل بل بہہ رہا تھا۔ اسی غنڈے نے غضبناک ہو کر دونوں ہاتھوں سے ٹائیگر کی گردن پکڑنے کی کوشش کی، مگر اسے حسرت ہی رہی۔ ٹائیگر کا گھٹنا اس کے پیٹ پر لگا۔ اس کے حلق میں پھنسی ہوئی چیخ بمشکل نکلی اور چیخ مکمل ہونے سے قبل ہی وہ گر گیا۔ دوسرا غنڈا، جس کی گردن ٹائیگر کے بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں تھی، اب کسی پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہا تھا۔ پھر یہ پھڑپڑاہٹ بھی بند ہو گئی اور ٹائیگر نے اسے کسی مردہ چھپکلی کی طرح اس غنڈے پر دے مارا جو پستول سے اسے نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ٹائیگر نے ان 2 غنڈوں پر حملہ کر دیا جو اپنے شکار کو کار کی طرف کھینچ رہے تھے۔ اس کی ایک کک ایک غنڈے کے گھٹنے پر لگی، جبکہ دایاں ہاتھ دوسرے غنڈے کے کنارے پر۔ اس غنڈے کا چاقو سڑک پر جا گرا اور وہ آ کی زوردار آواز کے بعد ساکت ہو گیا۔ زخمی شکار اب آزاد تھا۔ وہ منہ کے بل گٹر کے پاس پڑا ہوا تھا اور پستول والا اپنا پستول پھینک کر بھاگا چلا جا رہا تھا۔ ٹائیگر زخمی شخص پر جھک گیا۔ اس نے نبض محسوس کی اور فوراً سمجھ گیا کہ یہ شخص مرنے والا ہے۔ اس نے بڑی احتیاط سے اسے سیدھا کیا اور پھر دیکھا کہ گولی اس شخص کے پیٹ کے نیچے لگی ہے۔ وہ کون تھے؟ ٹائیگر نے سرسراتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ڈاکو، زخمی نے بمشکل کہا۔ البیرن کے آدمی تھے وہ۔ البیرن کون؟ وہ ڈاکو ہے، لٹیرا ہے۔ لبے مرگ زخمی اب اٹک اٹک کر بول رہا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ خطرناک آدمی ہے۔ ٹائیگر نے زخمی کو تسلی دی، لیکن یہ بتاؤ کہ البیرن کون ہے؟ اس کا اصلی نام کیا ہے؟ اس نے تم پر حملہ کیوں کرایا؟ ٹائیگر جلد از جلد ان تمام باتوں کا جواب حاصل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے احساس تھا کہ یہ شخص چند لمحوں کا ہی مہمان ہے۔ مجھ پر حملہ اس لیے کرایا کہ میں امیر آدمی بھی ہوں اور گورنر کا قریبی دوست۔ وہ مجھے بھی اغوا کرانا چاہتا تھا۔ ٹائیگر نے اپنے عقب میں ڈونا اور لوزا کے قدموں کی آہٹ محسوس کی، مگر اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا، کیونکہ اس کی ساری توجہ زخمی پر تھی، جس کے پیٹ کے گاؤں میں اب ہوا کے بلبلے بن کر پھوٹ رہے تھے۔ اس کے پاس زیادہ معلومات فراہم کرنے کے لیے اب وقت نہیں تھا۔ سنو، زخمی نے بڑی کوشش کر کے ٹائیگر کا ہاتھ تھام لیا۔ تم نے ان کے 2 غنڈوں کو ہلاک کر کے اپنے لیے خطرہ مول لے لیا ہے۔ ہوشیار رہنا، البیرن کے آدمی اب تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ ممکن ہو تو لاپاز سے چلے جاؤ۔ میں زخمی کے ہاتھ کی گرفت اچانک ہی نرم پڑ گئی اور پھر اس کا ہاتھ ٹائیگر کے ہاتھ سے نکل کر گر گیا۔ میرے خدا! ڈونا لاش دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی۔ کیا ہوا ونسٹن؟ تم تو ٹھیک ہو نا؟ وہ بری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں ڈونا، لیکن کیا تم اس شخص سے واقف ہو؟ ٹائیگر اب بھی گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا۔ ڈونا نے لاش کو بغور دیکھا اور پھر چونک اٹھی۔ لوزا، یہ اگینگو پیلنگ تو نہیں؟ اس نے کہا۔ ہاں۔ لوزا نے جھک کر چہرہ دیکھنے کے بعد ایک طویل سانس لے کر جواب دیا۔ پیلنگ؟ ٹائیگر نے دونوں کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ کون ہے؟ کیا یہیں رہتا ہے؟ تم تو بالکل پولیس والوں کی طرح پوچھ گچھ کر رہے ہو ونسٹن۔ ڈونا اس کے قریب آ گئی۔ پیلنگ یہاں کا بہت امیر آدمی ہے، تاجر ہے، قریبی رہتا ہے۔ ہمارے گورنر اور پیلنگ کے درمیان بہت قریبی تعلقات ہیں۔ اگر اس پر حملہ کس نے کیا؟ ڈونا کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ اس نے مرنے سے پہلے بتایا ہے کہ وہ اسے اغوا کر کے لائے تھے۔ ٹائیگر کا لہجہ بالکل سپاٹ تھا۔ اس نے کسی البیرن کا نام لیا ہے۔ کیا تم نے یہ نام سنا ہے ڈونا؟ لوزا، البیرن؟ ڈونا اچھل پڑی۔ ارے یہ تو بہت بدنام آدمی کا ٹائٹل ہے۔ سنا ہے کہ کچھ دنوں قبل ہی اس علاقے میں آیا ہے، لیکن اس نے مختصر سی مدت میں ایسی بہت سی حرکتیں کی ہیں جو لاپاز میں پسند نہیں کی گئی۔ چلو اس واقعے کے بارے میں پولیس کو مطلع کر دیں۔ مقتول کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب البیرن کے آدمی مجھے بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ٹائیگر مزید معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا،